یہ ہمارا پروگرام جس کا عنوان ہے آؤ مل کر اسلام سیکھیں، اسلامی معلومات، جس کے اندر اسلامی عنوان سے ایسے ہی جیسے دینی معلومات ہیں، دینی مسائل ہیں، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کی تشہیر کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے، جس میں آپ جو اس کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنے کے بعد وہ گھنٹی کا بٹن لازمی ہے، تاکہ جو ہے ہر نیا جو ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کریں وہ آپ کو اس کا بر وقت جو ہے وہ آپ مطلع ہو جائیں اور آپ زیادہ سے زیادہ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سیکھیں دینی معلومات، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہو جائیں اور ہم دینی بات کو پھیلانے کے اندر ہم ذریعہ بن جائیں اور ہم اس کے لیے معاون بن جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہم نے اسلامی اعتبار سے شروع کیا تھا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، آسان طریقے کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مثبت انداز میں، مثبت طریقے کے ساتھ اسلام کے مثبت پہلو کو جو ہے وہ لوگوں کو بتلایا جائے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی بحث کے، ایک مثبت انداز میں اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ 6 کے قریب ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، یہ ہمارا 7واں ایپیسوڈ ہے۔ آج کا عنوان ہمارا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر 17 ذی الحج کو ان کی شہادت ہوئی، تو اسی پس منظر کے اندر آج کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ذی الحج کے اندر ان کی شہادت ہوئی، اور یہ محبوب علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ علیہ السلام سے رشتہ داریاں بھی ہیں، آپ علیہ السلام پر مال بھی قربان کیا، اور ان کو تیسرے نمبر پر خلافت ملی، یہ خلیفہ راشد ہیں تیسرے، لیکن ان کو بڑے مظلومانہ طریقے کے ساتھ مدینہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ 12 سال تک انہوں نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور ان کے زمانے کے اندر اسلام کی بہت بڑی فتوحات ہوئی، اور ان کو بڑے مظلومانہ طریقے سے 40 دن تک ان کا کھانا پینا بند رہا، آخر یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو اسی پس منظر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سیرت، کچھ ان کے احوال، کچھ ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت محبوب علیہ السلام کے صحابی عام الفیل، یعنی جس سال ابرہہ نے بیت اللہ پر لشکر کشی کی ہاتھیوں کے ساتھ، اس کا واقعہ قرآن مجید کے اندر سورۃ الفیل میں بھی ہے، تو وہ اصحاب الفیل، عام الفیل، عام کہتے ہیں عربی کے اندر سال کو، اس عام الفیل سے 6 برس بعد یعنی 577 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور محبوب علیہ السلام کے یہ صحابی، آپ علیہ السلام سے ان کی رشتہ داری تھی، اس طرح کہ محبوب علیہ السلام کے جو والد عبداللہ اور ان کی نانی ام حکیم، اور بعض روایت میں حکم ہے البیضاء، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی اور محبوب علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔
اور ان کا سلسلہ نسب اس طرح کہ ان کے والد کا نام عفان یعنی عثمان بن عفان، پھر اس کے بعد ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن لوئی، یہ آگے چلتا ہوا تو یہ ہاشمی قریشی، قریش ایک بہت بڑا یعنی ایک برادری تھی، اس کے اندر ہاشمی خاندان تھا، امیہ اس کے اندر ایک قبیلہ تھا، ہاشمی اس کے اندر ایک قبیلہ تھا۔ یہ دونوں قبیلے بڑے ایک معظم اور مکرم سمجھے جاتے تھے، امیہ خاندان بھی اور ہاشمی خاندان بھی۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لائے، تو اسلام لانے کی وجہ سے ان کے چچا ان سے ناراض ہو گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب ناراض ہوئے تو انہوں نے آپ کو جکڑ کر زنجیروں کے اندر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ یہ نیا مذہب جو آپ نہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے استقامت اختیار کی، اس بات پر ڈٹ گئے، کہا یہ نیا مذہب میں نہیں چھوڑوں گا، بخدا کبھی بھی میں اس مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ استقامت ان کے چچا جو ہے وہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقے کے اندر یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رشتہ داری تو اس طرح تھی جو میں نے بتلائی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر جو اعلیٰ صفات تھیں کہ یہ مزاجن بھی بہت شریف آدمی تھے اور طبعاً بھی بہت اچھے سلیم الفطرت تھے۔ اسلام سے پہلے بھی خود بتلاتے ہیں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی گانا نہیں سنا، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی بت پرستی نہیں کی، یعنی یہ سلیم الطبع اور سلیم الفطرت تھے۔ تو ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی رقیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ان سے کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام کلثوم کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے عقد میں، عثمان کے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ ان کے جیسا داماد مجھے نہیں ملا اور ان کو میرے جیسا سسر نہیں ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس یعنی صفت کو آپ اس حدیث کے زمرے میں دیکھیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسی سے شادی کی یعنی کسی کی لڑکی لی یا کسی کو لڑکی دی، وہ میں نے اپنے ذاتی مشورے سے نہیں کیا، اپنی ذاتی رائے سے نہیں کیا، اپنی ذاتی سوچ سے نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت کی وحی کے بعد میں کسی سے رشتہ داری کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کی محبوب علیہ السلام کی نگاہ میں اتنی قدر کہ 40 بیٹیوں کا فرمایا کہ اگر ہوتی وہ بھی ایک بعد دیگر تھے۔ اور اس کے بعد اس حدیث کو نظر میں رکھیں کہ اللہ کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ کتنے یعنی ان کی قدر تھی اللہ کی نظر کے اندر۔ اور حضرت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بہت باحیا تھے، بہت باحیا تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ محبوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے بالکل بے تکلفانہ انداز کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، لیکن آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، آپ علیہ السلام نے اپنی تہ بند کو اچھے طریقے سے اپنے کپڑے کو صحیح کیا، پوچھا آپ ان کی آمد پر تو اس طرح نہیں ہوئے اور آپ ان کی آمد پر اس طرح ہو گئے، تو فرمایا کہ عثمان وہ شخصیت ہے کہ جس سے دنیا والے نہیں بلکہ جنت کے فرشتے اور اللہ کی مخلوق بھی ان سے حیا کرتی ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا عثمان کہ تجھے اللہ رب العزت خلافت کا قمیض پہنائے گا، لیکن منافقین اس کو ناپسند کریں گے اور آپ نے اس قمیض کو نہیں اتارنا۔ جب بلوائیوں نے باغیوں نے حملہ کیا تو اس وقت انہوں نے یہی بات ان کو بتلائی کہ میں صبر اور استقامت اختیار کروں گا، لیکن اپنے محبوب کی بات جو ہے جو انہوں نے مجھے کہا تھا اس پر پورا رہوں گا۔ ذوالحجرتین آپ کا لقب ہے، جیسے آپ کا لقب ذوالنورین ہے کہ دو آپ کی نور نظر ان کے عقد میں آئی تو اس وجہ سے آپ کا لقب ذوالنورین بن گیا۔ اسی طرح انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا خوبصورت جوڑا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، تو اس لیے ان کا لقب ذوالحجرتین ہے، یعنی دو ہجرتوں والے۔ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی بھی ایسا صحابی نہیں گزرا کہ ان نبیوں کے اصحاب میں سے کہ جس کے ہاں دو بیٹیاں نبی کی گئی ہوں۔
ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں سے محبوب علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عقد ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے 1400 صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا۔ محبوب علیہ السلام ہجرت کر آپ علیہ السلام عمرے کے ارادے سے آپ علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ مدینہ سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آنے سے منع کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب یہ وہاں گئے تو پیچھے خبر یہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو 1400 صحابہ کرام نے ایک درخت کے نیچے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی۔ اس عمل کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ ان مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت کی، جنہوں نے اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب یہ رضا اللہ کی بہت بڑی چیز ہے۔ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد ان کو تمام نعمتوں کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ رب خود پوچھ کر عطا کریں گے وہ اللہ اپنی رضا عطا کریں گے، کہ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہوں۔ تو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ملے گی رضا کی، وہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو، 1400 صحابہ کرام کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے پر، بیعت کرنے پر اللہ رب العزت دنیا میں عطا فرما دی۔ اور آپ علیہ السلام نے اسی بیعت کے اندر، جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو سب صحابہ نے اپنا ہاتھ رکھا، محبوب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے وہ صحابی کہ جن کی وجہ سے 1400 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی 2 مرتبہ محبوب علیہ السلام کی زبان سے جنت کی بشارت آپ علیہ السلام نے دی۔ ایک بئر روما کا واقعہ کہ جب وہ یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور اسی طرح یرموک کی لڑائی کے اندر جب صرف 2500 صحابہ تھے اور ادھر وہ بہت بڑا لاکھوں کا رومیوں کا لشکر تھا، تو اس کے اندر غزوہ تبوک تھا یہ، تو اس جنگ کے اندر محبوب علیہ السلام نے اعلان کیا تو سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان لے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے، اور حضرت عثمان غنی جب محبوب علیہ السلام کہتے 250 اونٹ، پھر آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، پھر گھوڑے لکھوا دیے اور اس کے بعد پھر سونا لکھوا دیا کہ اتنی اشرفی میری طرف سے۔ روایات کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام کا چہرہ وہ سرخ اور کھل رہا تھا، اور آپ علیہ السلام ان اشرفیوں میں ہاتھ ڈالتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان تو نے آج اتنا دل خوش کیا کہ آج کے بعد کوئی عمل تجھے وہ نقصان نہیں دے سکتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کے لیے دعا کے لیے اتنے بلند ہاتھ نہیں کیے کہ آپ کی بغلیں نظر آ جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب دعا دے گی تو آپ نے اتنے بلند ہاتھ کیے کہ آپ کی بغلیں نظر آنی شروع ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے عثمان غنی کے لیے دعا کی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ اور عثمان غنی خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 10 خصلتیں میرے اندر ایسی پیدا کی ہیں کہ جو بہت اعلیٰ خصلتیں ہیں۔ 10 خصلتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی خصلت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لانے والا میں چوتھا صحابی ہوں، چوتھا شخص ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دی، جب پہلی صاحبزادی فوت ہوئی پھر آپ نے دوسری دی۔ میں نے پوری زندگی کبھی گانا نہیں گایا اور نہ گانا سنا، اور میں نے کبھی بھی برائی کی خواہش نہیں کی، اور جس ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس ہاتھ کو کبھی نجس چیز پر نہیں لگایا، اور میں نے کبھی برہنہ ہو کر غسل نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ میں اسلام لایا تو اس کے بعد ہر جمعے کو میں ایک غلام آزاد کرتا، اگر کسی جمعے رہ جاتا تو پھر میں اس کی قضا کرتا تھا اگلے جمعے کو۔ اور اسلام کے زمانے سے پہلے اہل جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نوشی نہیں کی،
کبھی چوری نہیں کی، اور میں نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی قرآن مجید حفظ کر لی۔ تو ان صحابی کی یہ خصوصیات ہیں، دیگر خصوصیات بھی اگلی ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ بیان ہوگی، اور ان کی پوری سیرت کو ہم مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ ان سنہری لوگوں کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔